ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 10ویں رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ تمام انبیاء کرام ایک ہی ہدایت کو پیش کرنے والے تھے، اور اس ہدایت کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت، یعنی ہمیشہ سے اللہ کا دین ایک ہی ہے۔ تمام پیغمبروں نے ایک ہی دین کو پیش کیا ہے، اور اس دین کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی رکھا ہے، اور اس کا اعلان بھی فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کے لیے جو طریقہ زندگی ہے وہ اسلام ہی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے قول سے بھی پیش کیا، اپنے عمل سے بھی پیش کیا، یعنی عمل کر کے دکھایا کہ اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ تو یہی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اہل مکہ کے سامنے۔ اولین مخاطب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ قریش مکہ ہی تھے، آپ کے عزیز و رشتہ دار تھے، اور خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو انہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، اور اسی ہدایت سے اس کا تعلق ہے جو پہلے پیغمبر پیش کرتے رہے ہیں۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے وہ رہنمائی کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہی کے بندے ہیں ویسے تو سب، کوئی اس کو قبول کرتا ہے، کوئی اس سے انکار کر دیتا ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ ہے، کوئی بھی نتیجے سے خالی نہیں ہے، ہر رویے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے۔ جو قبول کریں گے ان کے لیے ایک اچھا رویہ ہے، اچھا نتیجہ ہے، اور جو انکار کر رہے ہیں ان کے لیے پھر بڑا بھیانک نتیجہ ہے ان کے لیے۔ ولو اشرکوا، اگر یہ پیغمبر شرک کرنے والے ہوتے، فرمایا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کا سب کیا کرایا رائے گاں چلا جاتا، ضائع ہو جاتا۔ یعنی یہ شرک ایسی کبھی چیز ہے کہ اس سے انسان کی سب نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پھر ہے کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کو یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، تو یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکمہ، حکم عطا کیا، والنبوہ، اور نبوت سے سرفراز کیا۔ کتاب ہدایت نامے کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ کتاب دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض پیغمبر ایسے بھی تھے کہ بہت سے تھے، بلکہ جو اپنے سابقہ پیغمبر کی ہدایت کو ہی آگے بڑھانے والے تھے، اسی کو تازہ کرنے والے، اس کو نیا پیش کرنے والے، لوگوں نے آلودہ کر دیا اس کو خالص حالت میں پیش کرنے والے۔ اور ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر بھی رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے وقت میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی پیغمبر، حضرت اسحاق بھی پیغمبر، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر، یعنی ایک ایک وقت میں کئی بھی رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، یہ سب ایک ہی وقت میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بہرحال فرمایا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ سب وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، والحکمہ، اور حکم،
یعنی کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، کتاب کے احکامات کو نافذ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، والنبوہ اور منصب نبوت پر ان کو فائز کیا تھا۔ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، آپ کے دعوت کو ماننے سے یہ لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو فرمایا ہَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، تو ہم نے ایسے اور لوگ بہت سے پیدا کر دیے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اب ایک ایسی جماعت بھی تیار ہو چکی ہے جو آپ کی پیروکار ہے، آپ کی دعوت کو قبول کر چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی 12 سال گزر چکے تھے مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار مکہ کے لوگوں نے بھی تسلیم کیا اس دین کو اور ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف 2 گروپ، اور اس کے علاوہ مدینہ سے حج کے موقع پر مختلف گروہ جو ہیں انہوں نے آپ سے شیب ابی طالب میں رات کی تاریکی میں ملاقاتیں کی، اور انہوں نے آپ کے دین کو قبول کیا، اور انہوں نے ہی پھر آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں مدینہ میں، یہ لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے، ان کو چھوڑیں ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جب اللہ نے آپ کو اجازت دے دی، آپ ہجرت فرما گئے، انہوں نے آپ کو استقبال کیا، آپ جانتے ہیں بہت بڑا استقبال ہوا، کس طرح سے عورتیں بچے سب آپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ تو اللہ نے دیکھیں کس طرح سے آپ کی تائید کی، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سرپرستی عطا کی، اور پھر مدینے جانے کے بعد بڑی تیزی سے پھر یہ پھیلا دیا۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اللہ نے ان کو رہنمائی دی۔ فبہدیٰ مقتدی، پس ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے، ان لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کیجیے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان مخالفین سے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کام سے تم پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، دکھ جھیل رہا ہوں، اس دعوت کو پیش کر رہا ہوں، میں تم سے کسی لالچ کا امیدوار نہیں ہوں، یعنی تم سے کسی اجر کا امیدوار نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو محض ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہ دین اسلام اللہ کی دعوت یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جو قبول کرے گا اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے گا، اور جو انکار کرے گا کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی کام خراب کرے گا، اپنا رستہ کھوٹا کرے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں رسوا ہو کر رہے گا۔ تو یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمارے لیے اصلی شکل میں قائم رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اور ہماری اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے عمل میں اختیار کریں، اور پھر اس کے غلبے کے لیے کام بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، اقارب کو جہاں بیٹھیں اس کی طرف توجہ دلائیں، اس کی طرف مائل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجات وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔